إياك نعبد وإياك نستعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صلوات محمد بسم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين صلى الله عليه وسلم اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين صلوات محمد وعلى دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر ان مجالس میں تشریف لے آئے ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرمائے۔ قرآن مجید کی وہ آیت جو انسان کی زندگی میں وجود امام کی اہمیت کو بیان کرتی ہے کہ انسان
امام کا وجود تمہاری زندگی میں باعث خیر ہے، باعث برکت ہے۔ تو کچھ تو فرق ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جو امام کو نہیں مانتے اور وہ لوگ جو امام کو مانتے ہیں۔ صرف مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے جو رسول خدا کے بعد امامت کا قائل ہے، باقی مسلمان قائل امامت نہیں ہے۔ تو جس کے گھر میں امامت ہو اس کے گھر کا رنگ الگ ہونا چاہیے، اور جس کے گھر میں امامت نہ ہو تو اس کا گھر کسی اور رنگ کا ہونا چاہیے۔ تبھی اہل بیت فرماتے ہیں شیعو ہم تم سے اتنی محبت کرتے ہیں جس کا اندازہ تم لگا نہیں سکتے، اور یہ ادراک تجھے تب ہوگا جب تیری روح تیرے بدن سے نکلے گی۔ اس وقت تجھے ادراک ہوگا کہ واقعاً اہمیت امام میری زندگی میں کتنی تھی۔ تو ایک بندے کے گھر میں ایسی ہے، ایک بندے کے گھر میں نہیں ہے، تو کچھ تو فرق ہوتا ہے نا۔ اس کا گھر ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کا گھر گرم ہوتا ہے۔ تو جس انسان کے وجود میں وجود امام کا عقیدہ ہو تو اس کا وجود نورانی ہونا چاہیے، بنسبت اس کے کہ جس کے وجود میں امامت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ ہم زندہ امام کے ماننے والے، ساری قوموں کے جتنے امام ہیں وہ مردہ ہیں، تبھی ہمارے ہاں تقلید بھی اس کی جاتی ہے جو زندہ مجتہد ہو۔ یعنی اجتہاد کے لیے بھی ہمارے یہاں شرط ہے کہ اس کی تقلید کرو جو زندہ ہو۔ یعنی ہمارے یہاں مردہ مجتہد کی تقلید نہیں ہوتی، تو مردہ امام کی بیعت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ مذہب زندہ دلوں کا مذہب ہے۔ تو مومن کو قدر و قیمت کرنی چاہیے کہ میں زندہ اماموں کا ماننے والا ہوں۔ اب اس تعلق کو مجھے مضبوط کرنا ہے کہ میں مثال کئی مجلسوں میں دے چکا کہ میرے پاس تار ہے پر کرنٹ نہیں ہے، تو ایسے سمجھو کہ امامت کرنٹ کا نام ہے اور ولایت اس تار کا نام ہے۔ جب تم نے مولا کو مان لیا مطلب تیرے پاس تار ہے، ایسے کہوں پنکھا ہے، اب پنکھا ڈنڈے سے تو نہیں چلے گا، اس پنکھے کو کوئی کرنٹ دینا ہے، اور جیسے کرنٹ لگ جائے گا ویسے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو جیسے تمہارا کنیکشن اپنے مولا سے بنے گا ویسے ویسے تیری زندگیوں میں رحمتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو اسی محبت کو، اسی ربط کو مجھے کیا کرنا ہے؟ مضبوط کرنا ہے۔ سجدے تو اللہ کو سبھی کرتے ہیں، لیکن ان سجدوں سے انسان کو کتنا خداوند متعال نور دیتا ہے یہ اصل بات ہے۔ کہ کربلا کے میدان میں شمر بھی سجدے کر رہا تھا، کربلا کے میدان میں ہور بھی سجدے کر رہا تھا۔ یہ کہوں کہ جب قیام شمر نے کیا تو وہ بھی اپنی نماز میں سورہ حمد پڑھ رہا تھا، اور جب نماز ہور پڑھ رہے تھے وہ بھی سورہ حمد پڑھ رہے تھے، اور جب شمر نے سورہ حمد پڑھی تو شمر نے بھی آیتیں پڑھی کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ ترجمہ کیا ہے کہ اے خدا مجھے صراط مستقیم دکھایا، باقی مختلف ترجمے، ایک خلاصہ کہ دعائیہ جملہ ہے کہ اے خدا مجھے صراط مستقیم دکھا، اور خدا یہ کہتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ اور یہی دعا جناب ہور بھی کر رہے تھے جب وہ نماز پڑھ رہے تھے، اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے ہدایت کا راستہ دکھا۔ تو سوال یہ ہے دعا دونوں نے کی تھی، دعا شمر نے بھی کی، دعا ہور نے بھی کی۔ ایک نے دعا کی وہ قاتل حسین بنا، ایک نے دعا کی وہ ناصر حسین بنا۔ اے خدا دعا تو ایک ہی
کہتی ہے کہ مجھے ہدایت کا راستہ دکھا، تو حور کو ہدایت دے رہا ہے لیکن شمر ضلالت کے راستوں میں جا رہا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ کی آواز آئے گی کہ شمر صرف میرا ذکر کر رہا تھا، اور ذکر بھی کر رہا تھا، ساتھ میں فکر بھی کر رہا تھا۔ ذکری شیعہ نہ بنو، فکری شیعہ۔ ذکری مسلمان بہت ملیں گے، پوری رات اللہ ہو کرتے رہے، لیکن اس ہو کا کیا فائدہ جو بندے کی فکر کو بیدار نہ کرے۔ ذکر وہ جو فکر کے ساتھ ہو۔ اہل بیت اللہ کا ذکر بھی کرتے تھے اور اپنی فکر میں بھی اللہ کو لاتے تھے، لیکن اور کھوکھلی شمر کھوکھلی نمازیں پڑھ رہا تھا، ذکر خدا تو کر رہا تھا، لیکن فکر نہیں تھی کہ جس خدا کو سجدہ کر رہے ہو اسی کے زمین پر نمائندے کو پھر قتل بھی کر رہے ہو۔ یہ چھری اللہ اکبر کہہ کے چلا بھی رہے ہو، لیکن اس گلے پہ چلا رہے ہو جس کے پوس سے رسول خدا کیا کرتے تھے۔ تو آج جس چیز کی کمی ہے وہ فکری مسلمان کی کمی ہے، ذکری مسلمان کی کمی نہیں ہے۔ اور یہی ذکری مسلمان، ذکری شیعہ ہمارے اندر بھی پیدا کیے جا رہے ہیں کہ علی علی کا ذکر کرو، لیکن علی علی کی فکر نہ کرو۔ مولا علی کا نام اسی کو فائدہ دیتا ہے جس کے وجود میں مولا علی کی فکر پائی جاتی ہے۔ بھائی دیکھو بھینس کیوں ہے؟ تو بھینس میں فکر نہیں ہے، بھینس میں فکر نہیں، کھاتی تو وہ بھی ہے، چرتی تو وہ بھی ہے، بچے تو اس کے بھی ہیں، دودھ بھی دیتی، اس کا فائدہ بھی ہے۔ حیوان میں فکر نہیں ہے لیکن حیوان کے وجود کا فائدہ ہے، اس کا دودھ پیو، اس کا مکھن لو، اس کا گوشت کھاؤ، لیکن جس انسان میں فکر نہیں یہ کسی کام کا نہیں، اس کا نہ گوشت کھایا جاتا ہے، نہ یہ دودھ دیتا ہے، نہ اس کا مکھن بنتا ہے۔ تو مطلب تبھی خدا کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اگر یہ فکر نہ کرے تو بھینس سے بھی گیا گزرا ہے، اس سے لوگ فائدہ تو لیتے ہیں، یہ بس کھائے جا رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس انسان کا فائدہ ہے، انسان تب بنتا ہے جب کیا کرے؟ فکر کرے۔ فکر کون سے کرے؟ بہترین فکر وہ ہے جو فکر امام سے ملی ہوئی، جو اپنے مولا سے ملی ہوئی ہے۔ تو میں جب تک مولا کی فکر کو پڑھوں گا نہیں تب تک مجھے پتا کیسے چلے گا؟ اگر ہر خطیب منبر پر آ کے اپنی فکر بتائے لیکن مجھے امام رضا کی فکر نہ بتائے، شاعر جب شاعری کرتا ہے وہ اس کی فکر ہے، تو کبھی ایسی مجلسیں نہ کروائیں۔ ہاں شاعری اچھی اہل بیت کی مدح سرائی کی جائے، لیکن پوری مجلس شاعری پہ ہو۔ یہ پوری مجلس میں اپنی فکر پہ پڑھ رہا ہوں، مجلس میں 2 شعر ہونے چاہیے، 4 مولا کی حدیثیں ہونی چاہیے، 1 قرآن کی آیت ہونی چاہیے، جس میں فکر اہل بیت بھی آ جائے اور ذکر اہل بیت بھی آ جائے۔ سب بات پڑھے محمد تو دیکھیے مچھلی جب پانی میں رہتی ہے تو زندہ رہتی۔ مولا فرماتے ہیں ہمارے شیعہ جب تک ہماری محبت میں ہیں تو روح زندہ ہے، جیسے ہماری محبت سے باہر گئے ان کا وجود مردہ ہو جاتا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کچھ لوگ چلتے تو ہیں پر مردہ ہیں، چلتے پھرتے مردہ ہیں۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا جسم چل رہا ہے پر ان کا دل مردہ ہے۔ اللہ دلوں میں رہتا ہے۔ یا رسول اللہ دلوں کو کیسے صاف کرے؟ فرمایا دل میں بس اگر کسی کی محبت ہو تو اللہ کی، رسول کی اور آپ کی محبت ہو۔ اگر محبت کا مطلب کیا کہ دل کا قبلہ کون ہونا چاہیے؟ یا اللہ یا رسول یا آل رسول۔ یعنی اگر کسی سے نفرت کرو تو ان کی وجہ سے، اگر کسی سے محبت کرو تو ان کی وجہ سے۔ اگر تم نے دل میں کسی سے نفرت کی اپنی وجہ سے تو یہ دل مردہ ہے۔ اگر تم نے دوستی کی اپنی وجہ سے تو یہ دل مردہ ہے۔ دل پاک تبھی ہوتا ہے جب دلوں میں محبت اہل بیت کی وجہ سے، نفرت اہل بیت کی وجہ سے۔ یہی جملے دعائے زیارت عاشوراء میں ہے کہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن
أحاربكم. مولا میں ہر اس سے محبت کرتا ہوں جس کے دل میں آپ کی محبت ہے. میں ہر اس شخص سے نفرت کرتا ہوں جس کے دل میں آپ کی نفرت ہے. جب ایسا دل آئینے والا بن جائے تو اب یہ دل مربوط ہو جاتا ہے. اپنے امامت کے سلسلے سے ایک بوڑھا عاشق امام رضا کا، اسے پتا چلا کہ مولا رضا سرزمین طوس پہ تشریف لا چکے ہیں. سارے لوگ ملنے آتے تھے، لیکن جس کا ربط ہو اہل بیت پر، اور جب ربط ہوتا ہے تو پھر اہل بیت پہ یقین بھی کرنا پڑتا ہے. جب تک ازواج مقدسہ پہ یقین نہیں تب زندگی میں فتح نہیں. تو کہتے پتا چلا امام آئے ہیں 70 سال کا بوڑھا، نیشا پور سے چلا آج کے مشہد کی طرف کہ جاؤں اپنے مولا سے ملوں. اتنے سالوں سے جس مولا کا نام سنا تھا آج وہ مولا مشہد آ چکے ہیں. تو کہتا ہے اس زمانے میں نام مشہد نہیں تھا، مشہد مطلب جائے شہادت. وہاں پہ پہنچا، کہتا بالکل صبح سویرے کا وقت تھا، ہلکی ہلکی روشنی تھی. میں نے کہا جیسے صبح ہو جائے گی پھر جاؤں گا امام رضا سے ملوں گا. لیکن کہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا کہ اتنا سفر کر کے آیا ہوں، تھکاوٹ کی وجہ سے بدن پہ میل ہے، بدن میلا ہے. لہذا امام سے ملنے سے پہلے غسل زیارت کرو، بدن صاف ستھرا ہو. میرے باطن کو ہر برائی سے بچایا ہے، اب بدن بھی تو پاک ہو. جب مولا سے ملنے جا رہا ہوں. اب پچھلے زمانے میں ایران میں گھر میں لوگ نہیں نہاتے تھے، حمام باہر ہوا کرتے تھے. تو سارے لوگ باہر نہاتے تھے، کچھ پیسے دیتے تھے پھر گھر چلے جاتے تھے. تو کہتا ہے میں حمام میں گیا، صبح سویرے کا وقت، لوگ بہت کم تھے. اب بوڑھا آدمی نیت کی ہے خدا فرزند زہرا سے ملنے جا رہا ہوں، کہ غسل زیارت کرنے آیا ہوں. تو کہتا ہے ایک مرتبہ میں نے غسل کیا. اب کیونکہ بوڑھا تھا تو میرا ہاتھ میری پیٹھ تک نہیں جا رہا تھا. اب ایران میں آپ کو پتا کھیسا ہوتا ہے کپڑے کا، وہ پیٹھ پہ لگا کے بندوں کو صاف کرتے ہیں. اب اس نے کہا کہ اپنے مولا سے ملنے جا رہا ہوں، لہٰذا میں نہیں چاہتا میرے بدن پہ کہیں بھی میل ہو. ظاہر بھی پاک، باطن بھی پاک. اتنے میں کہتا ہے لوگوں نے جیسے دن ہوتا گیا، لوگ حمام میں آتے گئے. ایک شخص میرے کنارے پہ ساتھ میں وہ بھی نہا رہا تھا. اور میں نے کہا کہ دیکھو میں بہت بڑی کائنات کی عظیم شخصیت سے ملنے آیا ہوں، لہٰذا میں نہیں چاہتا میرے بدن پہ ذرہ برابر بھی میل ہو. اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو آپ میری پیٹھ کو تھوڑا سا صاف کر دیں. اس نے کہا بزرگ کوئی بات نہیں، ہم صاف کر دیتے ہیں. کہتا اس نے میری پیٹھ کو صاف کرنا شروع کیا. اتنے میں جو بھی حمام میں آتا تھا، یہ جو میری پیٹھ کو صاف کر رہا تھا، اس سے جھک کر سلام کرتا تھا. ایک بندہ آیا، دوسرا بندہ آیا سلام کیا، تیسرا بندہ آیا سلام کیا، چوتھا بندہ آیا سلام کیا. میں پریشان ہو گیا، کہیں وزیر تو نہیں، کہیں کوئی سرکاری بڑا آفیسر تو نہیں ہے، کہیں کوئی ولی تو نہیں ہے، کہیں کوئی عالم تو نہیں ہے. میں نے گستاخی کر دی، اسے بول دیا جو میرے ساتھ میں نہا رہا تھا. میں نے کہا یہ تو بتا جو بھی آ رہا ہے اس کو سلام کر رہا ہے، بتا تو صحیح یہ ہے کون؟ کہ تجھے نہیں پتا؟ کہ واللہ میں آج پہنچا مجھے نہیں پتا. کہ یہ ہمارے وقت کا امام رضا ہے. اب جس امام کی تمنا زیارت میں اتنا سفر کیا، کہتا جیسے سنا میرا وجود کام گیا. میں فوراً مولا کے قدموں پہ گرا، مولا معاف کریے گا مجھ سے گستاخی ہو گئی. ارے میں تو آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا، میں تو غسل زیارت کرنے آیا تھا. مولا میری قطعا نیت نہیں تھی، میں نے آپ کو پہچانا نہیں. امام رضا نے کہا اے بوڑھے بزرگ بیٹھ جا، جب تو اتنے میل پیدل چل کر میری زیارت کو آ سکتا ہے تو کیا میں اپنے ظاہر کی پیٹھ کو بھی صاف نہیں کر سکتا؟ یہ محبت کا ربط ہے.
جو اہل بیت اپنے شیعوں سے کرتے تھے. اگر تیری طرف سے ایسی محبت ہے تو ان کی طرف سے ایسی محبت ہے. کربلا کے کئی واقعات آپ نے سنے نا, کتنی جون سے امام حسین محبت کرتے ہیں, کتنی جناب سعید سے امام حسین محبت کرتے ہیں, کتنی جناب حبیب ابن مظاہر سے امام حسین محبت کرتے ہیں. ارے سلمان مدائن میں دنیا سے چلے جاتے ہیں, علی طی العرض کر کے سلمان کا جنازہ پڑھانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. یہ محبت کا ربط ہے. ہارون کا بیٹا ہے, ایک ظالم کا بیٹا ہے, نام اس کا قاسم تھا, تاریخ لکھتی ہے, لیکن عاشق اہل بیت تھا. بادشاہت کو ٹھکرایا, اپنے باپ کے تخت کو ٹھکرایا. کہتے ایک دن ملنے کے ہارون سے وزیر نے کہا کہ تمہارے بیٹے نے تمہیں بدنام کر دیا, فقیروں والا لباس پہن کے گھومتا. ہارون نے کہا شاید میں نے کچھ بیٹوں کو حکومت دی سے نہیں دی, شاید مجھ سے ناراض ہے. بیٹے کو بلایا, کہتا ہے تو جس شہر کیا حکومت بول, حاکم بول, میں تجھے بنا دیتا ہوں. کہتا ہے بابا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے, بس آپ سے ایک درخواست ہے, میں جہاں ہوں مجھے بار بار بلایا نہ کرے. تو باپ نے کہا اور کچھ نہیں تو کم از کم ایک انگوٹھی ہے, یہ میری رکھ لے. باپ کی نشانی تو تیرے ہاتھ میں ہو. ٹھیک ہے, باپ ہونے کے ناطے اس نے وہ انگوٹھی دی, وہ پہنی چلا گیا. اب اس نے اس تمام تر چکر سے بچنے کے لیے اس شہر کو چھوڑ دیا, دوسرے شہر میں چلا گیا اور وہاں پہ مزدوری کرنے لگا. اس زمانے میں امام کا ایک چاہنے والا کہتا اسے مزدور کی ضرورت پڑی, مزدوروں کے پاس آیا, کہنے لگا ہے مزدور تیرے پاس وقت ہے؟ کہاں میں ہفتے میں 2 یا 3 دن کام کرتا ہوں, اگر آپ بولیں تو آج آپ کا کام کرنے آ سکتا ہوں. کہ چلو میرا کام کرو. کہ اس جوان نے بڑی محنت کی, مثلا 8 گھنٹے کام کرنا تھا, اس نے کوئی 11-12 گھنٹے کام کیا. تو اس کی مزدوری مثلا 500 بنتی تھی. جب میں نے اس کا خلوص دیکھا تو میں نے اسے مثلا 1000 دیے. اس نے کہا نہیں, میں نے جتنا کام کیا ہے اتنے پیسے دوں. میں پریشان ہوا, میں نے کہا آپ کل رک جاؤ, میرا کل بھی کام کرو. کہا نہیں, یہ میرے کام کرنے کا آخری دن تھا, مثلا ہفتے میں 2 دن کام کرتا ہوں, باقی دن میں کام نہیں کرتا. کہا میں دگنے پیسے دوں گا. کہا پوری دنیا بھی دے دو, میں جس دن کام کرتا ہوں اسی دن کام کروں گا. کہتا میرے دل میں اس کی محبت بڑھ گئی, بڑا نورانی چہرہ تھا. میں نے کہا رہتے کہاں ہوں؟ جب آپ سے کاموں کہاں ملنے آؤں تو اسی بازار میں ملوں گا. یعنی اگر کہیں اور ملنا ہو, اس نے کہا ایک فلاں جگہ ہے, میں وہاں پہ رہتا ہوں. کہتا جب ایک دن گزر ہوا, میں نے کیا دیکھا, ایک جھوپڑی سا گھر ہے, وہاں پہ یہ اکیلا رہ رہا ہے. اور میں نے کیا دیکھا, صبح سے لے کر شام تک عبادت الہی میں مشغول ہے. میں نے کہا تو آج کام پہ کیوں نہیں آیا؟ اس نے کہا میرے ہفتے کی ضرورت جتنے پیسے تھے میں اتنا کام 2 دن میں کر لیتا ہوں, ان پیسوں سے پیٹ کو پالتا ہوں, باقی ہفتے کے دن میں اللہ کی عبادت میں گزار دیتا ہوں. نہ میرے بیوی نہ میرے بچے, مجھے اتنے پیسے کی ضرورت ہی نہیں ہے, جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا کام کرتا ہوں, باقی سے اللہ کی عبادت کرتا ہوں. کہتا پھر جب وہ دن آیا پھر میں اس کو کام پر لے گیا. بس اس جوان سے انسیت ہو گئی, جب جب جاتا تھا اس سے ملتا تھا. ایک دن جوان نے کہا آپ میرے پاس زیادہ آتے ہیں تو بس دور سے مجھے دیکھ لیا کریں, چند باتیں کر لیا کریں, کیونکہ جتنی دیر میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں اتنی دیر میں اللہ کی عبادت سے محروم ہو جاتا ہوں. کہتا جب انسیت بڑھ گئی, ایک دن اسی جوان نے مجھے بلایا. کہتا سخت بستر بیماری پر لیٹا ہوا بیمار ہو گیا. اب اس جوان نے مجھ سے وصیت کی, کہ دیکھیے میں دنیا کو کچھ بتا نہیں سکتا, لیکن آپ سے ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں. کہ کیا وصیت ہے؟ کہ کسی کو میری حقیقت کا بتائیے گا نہیں, میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. کہ بتاؤ کیسی حقیقت ہے؟ کہنے لگا کہ میں وقت کے بادشاہ ہارون کا بیٹا ہوں. کہتا جیسے سنا میں ڈر گیا کہ میں نے بادشاہ کے پیسے سے گھر بنایا, میں نے بادشاہ کے بیٹے سے دیواریں بنائی, میں نے بادشاہ کے بیٹے سے مزدوری کروائی. میں نے کہا مجھے مرواؤ گے, تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہ یہ بس آپ کو بتا رہا ہوں, بس ایک وجہ ہے بتانے کی, کہ میں نے پوری زندگی علی کے کہنے پہ گزاری. ایک
لقمہ بھی حرام کا میری شکم میں نہیں گیا. میں ہمیشہ اپنے امام کے ساتھ مربوط رہا، لیکن کیونکہ باپ ہونے کے ناطے پہ اس نے مجھے اپنی کمائی سے ایک انگوٹھی دی تھی. میں نہیں چاہتا کہ مر جاؤں یہ انگوٹھی پتہ نہیں کسی غریب کے مال سے دی گئی ہے، کسی یتیم کا مال لوٹ کے دی گئی ہے. لہذا جب مر جاؤ تو انگوٹھی میرے باپ تک پہنچا دینا. کہا آپ کا غسل و کفن و دفن کیا ہوگا؟ کہا آپ کو نہ غسل کی پرواہ کرنی ہے نہ کفن کی پرواہ کرنی ہے. کوئی آئے گا مجھے غسل بھی دے گا، مجھے کفن بھی دے گا، میری نماز بھی پڑھائے گا. یہ شخص مولا کا شیعہ تھا، لیکن کہتا مجھے معلوم نہیں تھا یہ کس کی طرف اشارہ تھا. یہاں اس کی روح پرواز کر گئی اور میں نے دیکھا ایک نورانی شخص آیا، اور جب اس پہ نگاہ پڑی تو میں نے دیکھا یہ میرے وقت کا امام ہے، بادشاہ کا بیٹا، لیکن اس کی نماز جنازہ پڑھانے آ رہے ہیں. اگر یہ ربط اپنے مولا سے رہے تو انسان کی دنیا بھی آباد، انسان کی آخرت بھی آباد. جو سخت ترین زندگی کا وقت ہے جب انسان کی روح اس کے بدن سے نکلتی ہے، اس وقت اس کا مولا آتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے. سب بات پڑھے محمد و تو فرمایا تم اتنی محبت ہم سے نہیں کرتے جتنی ہم تم لوگوں سے کرتے ہیں. امام زمانہ کے جملے ہیں کہ ایشیو یہ مت سمجھنا ہم تمہارے احوال سے غافل ہیں. جب تیرے اوپر مصیبتیں آتی ہم دیکھتے ہیں، جب تو پریشانیوں میں جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں، اور ہم تمہارے لیے دعا بھی کرتے ہیں. اور کئی پریشانیاں مصیبتیں تم سے دور ہو جاتی ہیں ہماری دعاؤں کے نتیجے میں. مشہد کا ایک شخص رہنے والا آج بھی زندہ ہے، اس کا نام ہے حاج حسن یوسفی. یہ کہتا ہے کہ میں جب 18 سال کا تھا تو ایک کارخانے میں کام کرتا تھا. کام کرتے کرتے ایک اونچی جگہ سے نیچے گرا، جس کی وجہ سے بدن کے زخم آئے. مجھے امام رضا ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا. یعنی سمجھے آج سے تقریباً کوئی 80 سال 70 سال پرانا واقعہ ہے، اور آج تک زندہ ہے یہ پورا. تو وہاں پہ مجھے لے جایا گیا. آیت اللہ میلانی کا زمانہ، کہتا تقریباً 3 مہینے میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا. میرے بدن میں شاید کوئی رگ ایسی نہ رہی ہو جہاں پہ ڈاکٹر نے سوئی نہ لگائی. ڈیلی علاج کرتے، دوائیاں ڈالتے، پرانا زمانہ تھا، لیکن میں ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. کہتا ان 3 مہینوں میں میری زبان پر ایک جملہ تھا. وہ جملہ یہ تھا کہ امام رضا مجھے شفا دو، اور اگر شفا مل گئی میں آپ کی زری میں 2 تومان ڈالوں گا نذرانے کے طور پر. امام رضا شفا دیجئے، اگر شفا مل گئی میں آپ کی زری میں 2 تومان ڈالوں گا. دوسرا جملہ یہ تھا مولا رضا اگر شفا نہیں دی تو میں آپ کی شکایت آپ کی بہن معصومہ سے کروں گا. کہتا مجھے نہیں معلوم کہ یہ جملے میری زبان پر کیوں تھے، لیکن مسلسل جس طرح ایک تسبیح پڑھی جائے صبح سے شام تک، اس ہاسپٹل کے درد میں، اس تکلیف میں، بس یہی زبان پہ تھا مولا رضا مجھے شفا دو، 2 تومان نظر دوں گا. شفا نہیں دی تو آپ کی بہن امام رضا سے، امام کی جناب معصومہ قم سے شکایت کروں گا. کہتا 3 مہینے کے بعد 4-5 ڈاکٹر میرے سرانے آئے، اور میں نے ڈاکٹروں سے ایک سوال کیا. میں نے کہا مجھے یہ بتائیے کیا میں بات سچ میں مرنے والا ہوں، اور اگر میں مرنے والا ہوں تو میں ہاسپٹل میں مرنا نہیں چاہتا. مجھے گھر بھیج دیجئے، یہ 1-2 دن 1 مہینہ جو میری زندگی کے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ گزار. ڈاکٹر نے کہا تجھے کس نے کہا تو مرنے والا ہے؟ کہا مجھے لگ یہ رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا، بچوں گا نہیں. ڈاکٹر نے مجھے دلاسا دیا نہیں ہم تیرا علاج کر رہے ہیں تو بچ جائے گا. میں نے کہا 3-4 مہینے گزر گئے، اب میں چلنے کے قابل بھی نہیں رہا. پھر ڈاکٹر نے کہا تو بچ جائے گا، وہ باہر چلے گا. پھر میں رونے لگا، خدا ہے میری عمر کیا ہے 18 سال، میرا دل ہے میں اور زندگی کروں، اچھے اعمال کروں، اپنی جنت کا سامان جمع کروں. پھر امام رضا کو کہا مولا رضا مجھے شفا دیجیے، میں نذرانے کے اوپر 2 تومان دوں گا. کہتا اتنے میں کچھ نرسیں آئیں اور انہوں نے میرے بیڈ کو قبلے کی طرف کر دیا. میں تو سمجھ گیا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ میں مرنے والا ہوں.
میں نے کہا مجھے اس طرح کیوں سنا رہے ہیں؟ کہ کیونکہ سامنے باغ ہے، درخت ہے، تاکہ درختوں کو دیکھے، باغوں کو دیکھے، سبزے کو دیکھے، تاکہ تھوڑی سی تمہیں سکون ملے، آرام ملے، اس لیے ہم کر رہے ہیں، اور کوئی مسئلہ نہیں۔ اب کہتا میں تو جانتا تھا جب بندہ مرنے والا ہوتا ہے اسے قبلے کی طرف سلا دیا جاتا ہے۔ کہتا بس انہوں نے یہ کرنا تھا، کوئی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ گزرا، میں نے کیا دیکھا کہ میری روح بدن سے نکل چکی ہے، اور میں کچھ ہی فاصلے پہ میری روح معلق ہے گویا ہوا میں، یعنی جہاں اس روح کو جانا ہے وہاں یہ گئی نہیں، وہیں پہ رکی گئی۔ اور جب آقا میلانی سے پوچھا تو آقا میلانی نے کہا کہ جب تک اہل بیت کی اجازت نہیں ہوتی یہ روحیں اوپر نہیں جاتی۔ جب وہ اذن دیتے ہیں کچھ روحیں معلق رہتی ہیں، یعنی گویا اذن امام نہیں ملتا کہ روح اوپر جائے، امام اذن دے تو اوپر جاتی ہے، اور کچھ دعائیں کرتے ہیں تو روح پھر واپس ہوئی چلی جاتی۔ جیسے کئی لوگ کوما سے واپس آ جاتے ہیں، بڑی بڑی ایکسیڈنٹ سے واپس آ جاتے ہیں، تو کہتے ہیں ایک مرتبہ روح معلق تھی، میں دیکھ رہا ہوں میرا جسم اس بستر پہ پڑا ہے، نرس رونے لگی، اتنا 18 سال کا جوان تھا بیچارہ مر گیا، ڈاکٹرز نے بڑی مجھے کوشش کی کہ میرے دل پھر چلے، لیکن دل نہیں چلا۔ کہتے ہیں میرے پاؤں کو جس طرح مردہ مر جاتا ہے پاؤں کو باندھا، میری آنکھوں کو بند کیا، اوپر چادر ڈال دی اور کہا اسے سرد خانے کی طرف منتقل کر دو۔ ٹیلی فون تو نہیں تھا، میرے گھر والوں کو بتاتے، کہتے ہیں میرے جسم کو سرد خانے کی طرف منتقل کیا۔ اب پچھلا زمانہ سرد خانے امام رضا میں جیسے جسم گئی، وہاں پہ کہتے پہلے یہ کولنگ سسٹم نہیں تھا، کچھ برف رکھتے تھے، میرے اوپر انہوں نے برف ڈال دی، اور میں دیکھ رہا ہوں، بول بھی رہا ہوں، مجھے سرد خانے میں کیوں لے جا رہے ہو؟ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کوئی میری آواز کو سننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور میں اس حالت وحشت میں پھر وہی بول رہا ہوں، امام رضا میں نے اتنی دعا کی، مولا آپ نے مجھے شفا نہیں دی۔ کہتا وہیں سے اپنا گھر بھی دیکھ رہا تھا، انہوں نے گھر انفارم کر دیا کہ یہ جوان مر گیا ہے۔ کہتا پہلے زمانے میں یہ رسم تھی مشہد میں، جس گھر میں انتقال ہوتا تھا اس گھر کے باہر تابوت رکھ لیتے تھے تاکہ آنے جانے والے کو پتہ چل جائے اس گھر میں فوتگی ہو گئی ہے۔ کہ آپ دیکھ رہا ہوں ماں رو رہی ہے، باپ رو رہا ہے، بھائی رو رہا ہے، بہنیں رو رہی ہیں، اب میں اسی حال میں روح معلق ہے دیکھ رہا ہوں۔ کہتا اتنے میں ایک منظر بدلا اور میں نے خود کو ایک باغ کے اندر پایا۔ اس باغ میں 2 بچے تھے جو نہر کے کنارے وضو کر رہے تھے۔ تو بچوں نے کہا کہ تجھے کس سے ملنا ہے، کس سے کام ہے؟ میں نے کہا میں پریشان ہوں، درددر ہوں، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ کہ اگر چاہتے ہو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے، اس تخت پر، اس باغ میں ایک لکڑی کا تخت تھا، اس تخت پہ جو بزرگ بیٹھے ہیں ہمارے جد ہیں ان کے پاس چلے جاؤ۔ تو میں نے کہا وہ کون ہے؟ کہ وہ جو بیٹھے ہیں وہ امام موسیٰ کاظم ہے، وہ جو کھڑے ہیں وہ بھی ہمارے جد ہیں۔ اب کہتے وہاں پہ گیا، کہتا میں نے آقا میلانی کو جب آثار بتایا کہ ایک بیٹھے تھے، کالا امامہ تھا، کالا لباس تھا، لیکن جو کھڑے تھے ان کے سر پر سبز رنگ کا امامہ تھا اور کالا پھر لباس پہنا ہوا تھا، اور ان کے رخسار پر ایک تل تھا۔ جب میں نے آقا میلانی کو بتایا کہ یہ آثار اور یہ چہرہ میں نے دیکھا تھا، انہوں نے کہا یہ چہرہ امام رضا کا چہرہ ہے، کہ جو نقشے میں آیا ہے کہ مولا کی شکل کیسے تھی، ہو تم نے وہی دیکھا ہے۔ میں آگے بڑھا، انہوں نے کہا پریشان کیوں ہو؟ میں نے مولا کی قدم بوسی کی، میں نے کہا مولا آپ سے اتنی دعا مانگی، کہتا کہ امام رضا نے میری طرف دیکھا اور کچھ خوبصورت سے پتھر تھے، وہ پتھر مجھے دیے اور انہوں نے میرے ہاتھ میں دیے اور کہا کہ جاؤ جہاں پہ میرے بچے وضو کر رہے ہیں وہاں سے تھوڑا پانی پی لو۔ یعنی جس پانی سے وہ وضو کر رہے تھے، وہ جو پانی گر رہا ہے وہاں سے تھوڑا پانی پی لو۔ کہتے وہ میں نے پتھر لیے اور وہاں جا کر میں نے پانی پیا۔ تقریباً کہتے 30 گھنٹے میری باڈی اس سرد خانے میں پڑی رہی، 30 گھنٹے اس سرد خانے میں پڑی رہی۔ جیسے میں نے پانی پیا تو اچانک میں نے کیا دیکھا، میری روح پھر واپس اسی جسم کے اندر۔ اب کہتا ہے میں خود اٹھا، میں نے اپنے پاؤں سے جو باندھا تھا وہ کھولا اور میں خود اٹھا، لیکن کیونکہ وہ سرد خانہ تھا، مردہ خانہ تھا، وہاں پہ اتنا اندھیرا تھا کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کہتا ہے میں نے یہاں ہاتھ لگایا، وہاں ہاتھ لگایا،
تو ایک مردے کو ہاتھ لگا، پھر دوسرے مردے کو ہاتھ لگا، عجیب سی وحشت میرے وجود میں آ گئی، ڈر میرے وجود میں آ گیا۔ میں نے پھر کہا امام رضا مجھے بچاتے کیوں نہیں، یہ کس اندھیرے میں مجھے ڈال دیا ہے؟ کہتا یہاں دوسری مرتبہ پورا کمرہ نورانی ہوا اور دوبارہ امام رضا مجھے نظر آیا۔ کہتا ہے مولا مسکراتے ہوئے آگے آئے۔ میں نے کہا مولا یہ کہاں مجھے رکھ دیا ہے؟ اتنے اندھیرے میں بچانا ہے تو مجھے پورا بچائیے۔ امام آگے بڑھے، امام نے 2 تومان میرے ہاتھ پہ رکھے، کہا یہ وہ نظر ہے جو تو نے کیا تھا اور یہ میری زری کے اندر ڈالنا۔ دوسرا جملہ یہ کہا کہ گھبراتے کیوں ہو، تھوڑی دیر میں کوئی آئے گا تجھے بچا کے لے جائے گا، بس ایک بات یاد رکھنا، آج کے بعد یہ مت کہنا کہ میری شکایت میری بہن سے کرو۔ کبھی میری شکایت میری بہن معصومہ سے نہ کیا کہ یہ کہہ کر پھر مولا وہاں سے غائب ہو گئے۔ دروازہ تو بند تھا، وہاں سے تھوڑی روشنی آ رہی تھی، میں وہاں سے آوازیں دے رہا تھا تو ایک شخص آج محمد وہ وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے میری آوازیں سنی کہ جوان پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ میں کچھ لوگوں کو بلاتا ہوں تجھے اب نکال کے آئے۔ کہ 4-5 لوگ آئے، انہوں نے دروازہ کھولا اور یہی شخص جو آج یوسف تھا، میں اس کی گود میں جا کے گر گئے، اتنا میں ڈرا ہوا تھا۔ وہاں سے مجھے ہاسپٹل میں لے گئے۔ کہ کیسے؟ بس میں یہ کہہ رہا تھا مجھے امام رضا نے شفا دی ہے، مجھے امام رضا نے زندگی دی ہے، مجھے امام رضا نے بچا دیا ہے، اور میرے ہاتھ میں 2 تومان ہیں۔ سب کہہ رہے ہیں بدن پہ کوئی لباس نہیں تھا، جلدی مجھے وارڈ میں لے گئے، مجھے لباس پہنایا۔ ہر بندہ کہہ رہے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں نے کہا مولا رضا نے شفا دی ہے اور 2 تومان بھی مجھے دیے ہیں۔ ہر بندہ کہہ رہا یہ 2 تومان دکھاؤ۔ میرے کان میں آواز آتی تھی دکھانے نہیں ہے۔ میرے ہاتھوں کا بوسہ لے رہے ہیں، میرے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں۔ کہتا ڈاکٹر جو میرا خود علاج کرنے والا تھا، وہ بہت متدین ڈاکٹر تھا، اس جیسے مجھے دیکھا کہ ہاتھ میں کیا ہے؟ میں نے کہا امام رضا نے 2 تومان دیے ہیں۔ کہتا ہے مجھے دے، کان میں آواز آتی تھی نہیں دینے۔ کہتا ہے مجھے ایمبولینس میں بٹھا کے گھر لے جایا گیا۔ اب سارے محلے والے کھڑے تھے کہ یہاں پہ جنازہ آنے والا ہے۔ اب ڈاکٹر نے کہا کہ اسے امام رضا نے شفا دی ہے، اگر آپ شور شرابہ کریں گے میں اسے واپس ہاسپٹل لے جاؤں گا۔ انہوں نے کہا ہم شور نہیں کرتے، اسے آپ گھر لے جائیے۔ بچہ جب گھر آیا باپ نے اس کو چوما، باپ نے کہا بیٹا مجھے یہ 2 تومان تو دکھا۔ کان میں آواز آئی کہ 2 تومان نہیں دینے۔ کہتا جب ماں نے مجھے مانگا کہ بیٹا یہ 2 تومان تو مجھے دے، کان میں کوئی آواز نہیں آئی۔ میں نے ماں کو وہ 2 تومان دیے، میری ماں نے 2 تومان کا بوسہ لیا، انہیں چوما کیونکہ امام رضا نے دیے تھے، پھر میرے ہاتھ میں رکھ دیے۔ آیت اللہ العظمہ میلانی کو پتا چلا، مجھے وہاں پہ لے جایا گیا۔ آغا میلانی نے کہا ذرا مجھے 2 تومان تو دکھا، کان میں کوئی آواز نہیں آئی۔ میں نے 2 تومان ان کو دیے، انہیں بوسہ دے کے پھر میرے ہاتھ میں رکھا۔ وہاں پہ ڈاکٹر نے اعتراض کیا کہ مولانا کسی کو نہیں دے رہا، ماں کو دیا ہے اور آپ کو دیا ہے۔ آغا میلانی نے کہا ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کہ مولانا کروں تو کیا کروں، جو بھی مانگنے آتا ہے کان میں آواز آتی ہے نہیں دینا، لیکن ماں کے لیے آواز نہیں آئی اور آپ کے لیے آواز نہیں آئی۔ یہ عظمت ماں کا درجہ ہے کہ امام نے ماں کے لیے منع نہیں کیا، ایک عالم کے لیے منع نہیں کیا۔ ڈاکٹر نے کہا قبلہ اگر اسے بولے 2 تومان ہے میں 10 تومان دیتا ہوں، وہ جا کے ذریعہ میں نذرانے کے طور پہ ڈال دے، لیکن یہ 2 تومان میں اپنے پاس رکھ لوں کیونکہ امام رضا کی نشانی ہے۔ آیت اللہ میلانی نے کہا تجھے کیا کہا تھا امام رضا نے؟ کہ مولا نے یہ بولا کہ یہ میری ذریعہ میں ڈالنے ہیں۔ کہ نہیں، پھر واجب ہے جیسا امام نے بولا ویسا ہمیں کرنا پڑے گا۔ کسی کا جوان یہ بتا جب تو اٹھا تھا تو نے کیا کیا؟ کہا میلانی میں نے کچھ مردوں کو ہاتھ لگایا تھا کہ تجھ پر غسل مس میت واجب ہے، پہلے جا گھر میں غسل کر کے آ، پھر جائیں گے امام رضا کے حرم میں زیارت کرنے۔ کہتا ہے میں غسل کیے، نئے کپڑے پہنے، اب چند لوگوں کے ساتھ آیت اللہ العظمہ میلانی کے ساتھ امام رضا کے یہ فوٹو بھی موجود ہے انٹرنیٹ پہ اس جوان کے۔ کہتا ہے امام رضا کے حرم میں اندر داخل ہوئے، صحن آزادی سے داخل ہوئے۔ اب کہتا ہے تھوڑے ہی فاصلے پر امام رضا کی زری تھی۔ آغا میلانی نے مجھے گود میں اٹھایا ہوا ہے، لوگ مجھے لے کر جا رہے ہیں، لوگوں کے کاندھوں پر سوار ہوں۔ کتاب جیسے میں نے زری کے قریب جا کے یہ 2 تومان ڈالنے چاہے تو میں نے زری سے ایک ہاتھ نکلتا ہوا دیکھا،
جس نے مجھ سے 2 تومان مانگے. آقا میلانی نے کہا جوان کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا امام رضا نظر آ رہے ہیں؟ کہا مولانا امام رضا نظر تو نہیں آ رہے لیکن مجھے ایک ہاتھ نظر آ رہا ہے. کہا مجھے بھی ہاتھ نظر آ رہا ہے. لوگوں سے پوچھا, لوگوں نے کہا ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. بس ان دونوں کو مولا کا ہاتھ نظر آ رہا تھا. اور کہتا جیسے میں نے مولا کے ہاتھ میں 2 تومان رکھے وہ 2 تومان زری کے اندر گئے. لوگوں نے بس یہ دیکھا کہ ہوا میں 2 تومان اڑ رہے ہیں اور زری کے اندر جا رہے ہیں. کہتے وہ رات, پوری رات آقا میلانی نے مجھے سونے نہیں دیا. نیند آتی تھی جگایا کہ پوری رات نماز شکرانہ پڑھ کہ امام رضا نے تجھے پھر سے زندگی عطا کی ہے. کہتا 30 سال کے بعد, کتنے سال؟ 30 سال کے بعد میں گیا حج پہ. اب کئی لوگوں نے کہا یہ تیرا وہم تھا, بندے کئی ایسے زندہ ہو جاتے ہیں. 30 سال کے بعد حج پہ گیا. مکے کے بعد گیا مدینے, اور جیسے مدینے میں داخل ہوا تو وہاں پہ ایک باغ ہے, باغ امام حسن. صلی اللہ علیہ وسلم محمد کہتا 30 سال کے بعد آیت اللہ عثمان میلانی اور آیت اللہ مصباح جن کے بیٹے آج مشہد میں ہیں ان کے ساتھ حج پہ جانا پڑا. مکے کے بعد ہم مدینے روانہ ہوئے. مدینے کے بعد جو باغ امام حسن ہے, اکثر شیعہ وہاں جاتے ہیں, وہاں پر گیا اور جیسے میں نے باغ کو دور سے دیکھا میں نے آیت اللہ کو کہا میں یہاں آ چکا ہوں. لوگوں نے کہا نہیں قبلہ یہ کبھی آیا ہی نہیں, یہ پہلی مرتبہ. میں آ چکا ہوں. لوگوں نے کیسے باہر کھڑا رکھو, ہمیں بتاؤ باغ میں کیا کیا ہے. کس نے بتایا یہاں پہ یہ نہر ہے, یہاں پہ یہ باغ ہے, یہاں پہ یہ درخت ہے. تجھے کیسے پتا یہ سب کچھ یہاں ہے؟ کہا جہاں پہ امام موسیٰ کاظم بیٹھے تھے, امام رضا کھڑے تھے, جس نہر سے 2 امام وضو کر رہے تھے وہ یہی باغ تھا جہاں سے مجھے شفا ملی. اب جا کے لوگوں کو پتا چلا کہ واقعاً یہ باغ اہل بیت کا باغ ہے. تو بندہ اگر یقین سے اہل بیت سے مانگے اس کی دنیا بھی آباد, اس کی آخرت بھی آباد. لوگوں کو شفائیں مل جاتی ہیں. اب یہ تو مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے. اب بندہ کتنا دنیا دار بنے کہ پوری زندگی گزر جائے اور ایک بھی امام کی زیارت نہ ہو. یہ افسوس کا مقام ہے کہ میں 60-70 سال کا ہو جاؤں, 50 سال کا ہو جاؤں, لیکن ایک بھی امام کی زیارت نہ ہو. یہ نہیں کہ وہ زیارت کراتے نہیں, مولا فرماتے تو کوشش نہیں کرتا. تو ایک قدم ہماری طرف آ, ہم 10 قدم تیری طرف بڑھتے ہیں. لیکن اگر کوشش کر 40 دن بندہ محنت کرے, امام زمانہ فرماتے ہیں 40 ہفتے اگر کوئی محنت کرے. اب ہر بندے کی محنت پر ہے نا, کوئی 40 دن ایسی محنت کرے, مثلا ہر روز صبح دعائے نہاد پڑھے, 40 ہفتے شب بدھ نماز زیارت امام زمانہ پڑھے. یہ آیت اللہ قبلہ غلام مہدی نجفی صاحب کے لیے مشہور ہے, وہ کثرت سے ذکر صلوات کرتے تھے. اور مشہور فرماتے ہیں جو کثرت سے صلوات کا ذکر کرتا ہے اسے تب تک موت نہیں آتی جب تک پنجتن کی زیارت نہ کر لے. فرماتے قبلہ جب ہاسپٹل میں تھے بتاتے ہیں کہ چہرہ نورانی ہوا اور انہوں نے کہا میرے پاؤں پہ ہوا ڈالو, کمر کو سیدھا کرو. جب پوچھا کہ قبلہ یہ کیسا حال آپ کا ہوا تو فرماتے ہیں ابھی ابھی محمد مصطفیٰ آئے تھے, علی مرتضیٰ آئے تھے اور انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا. تو جتنا اہل بیت کو یاد کرو گے اہل بیت تجھے یاد کریں گے. عزیزو یاد رکھیے مرنے کے بعد کا سفر بڑا مشکل سفر ہے. آسانیاں اسی کے لیے ہیں جس نے زندگی اہل بیت کے طرز پہ گزاری ہے, لیکن جس نے زندگی ایسی گزاری جو غفلت کی زندگی تھی پھر امید نہ رکھتے کہ اہل بیت ہماری مدد کریں گے. کسی نے کہا مولا جب آپ کی زیارت ہوگی من یمت یرانی, جو بھی مرے گا مولا علی کو چہرے کو دیکھے گا. فرمایا کچھ لوگ مولا کا چہرہ دیکھ کر خوش ہوں گے, کچھ لوگ علی کا چہرہ دیکھ کر مایوس ہو جائیں گے. مؤمن منافق کافر سب مولا کو دیکھیں گے. کہ خوش کون ہوگا؟ کہ جو علی کا چہرہ دیکھے اور زندگی علی جیسی گزاری.
وہ خوش ہوگا کیونکہ مولا اسے اپنے ساتھ لے کر جائے. لیکن فرمایا جس نے زندگی علی جیسی نہ گزاری ہو وہ بڑی حسرت سے دیکھے گا مولا کے چہرے کو کہ اے کاش میں نے زندگی ایسی گزاری ہوتی جیسی علی مرتضیٰ نے کہی تھی. تب امام رضا فرماتے ہیں مومن تو ایک مرتبہ ہماری زیارت کو آئے ہم 3 مقامات پہ تجھ سے ملنے آتے. ایک سکرات کا وقت، قبر کا وقت، پل صراط کا وقت، جو مشکل ترین وقت ہے وہاں پہ اہل بیت ملنے آتے ہیں. دوسرا فرمایا کہ قیامت کے دن ہر آنکھ ہوتی ہے لیکن 2 آنکھیں کبھی نہیں ہوتی. خدا کی آواز آتی ہے وَبْكُوا كَثِيرًا وَاضْحَكُوا قَلِيلًا، زیادہ سے زیادہ رویا کرو، کم سے کم ہنسا کرو. بہترین گریہ رات کا گریہ ہے. مناجات امیر المومنین پڑھیے، اتنی پیاری مناجات مولا علی کی، اور اس گریہ میں اپنے گریہ کو مولا کے گریہ کے ساتھ ملائیں. تو کمیل کہتے ہیں علی اپنا سر کنویں میں ڈال کر پوری رات روتے تھے. اور یہ مولا کا صحابی امام کے پیچھے بیٹھ کر اس نے دعائے کمیل ہمیں سکھائی. وہ دعائے عرفات جو کھڑے ہو کر امام حسین نے پوری دعا پڑھی کہ بی بی زینب فرماتی اتنی مرتبہ حسین یا رب یا رب یا رب کہتے تھے کہ کہہ کر حسین زمین پر بیٹھ گئے. اور پھر سجدے میں جا کر اتنا ذکر خدا کیا کہ جہاں سجدہ کیا تھا نیچے کی مٹی پوری گیلی ہو گئی امام حسین کے ذریعے سے. شب عاشور 1 رات کی مہلت مانگی کہ بعد جاؤ 1 رات کی مہلت. یہ مہلت اس لیے نہیں تھی اپنی بیٹیوں اور بیٹیوں کے ساتھ گزارو، نہیں، یہ مہلت مانگی کہ پوری رات اللہ کی عبادت میں بندہ گزارے. یہ لذت اگر مل سکتی ہے تو وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک کثرت نہیں ہے تب تک بندے کے وجود میں یقین نہیں ہے. تو 40 دن منیمم 40 دن آزما کر دیکھیے، اور نہیں 40 دن ایک دن میں 51 رکعت کم از کم پڑھ کے دیکھیے کہ واجب نمازوں کے ساتھ سنتیں بھی پڑھیں اور سنتوں کے ساتھ رات کے وقت میں 11 رکعت نماز شب بھی پڑھیں. پھر دیکھیے کہ اس دل پر علی کا نور، اہل بیت کی محبت اور خواب کے عالم میں اہل بیت کی زیارت کس طرح ہوتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آواز تھوڑا بڑھا دیں. آئیے انہوں کو کربلا لے کر جائیں اور سلام کریں ہستیوں پہ جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹایا آپ کے لیے، ہمارے لیے. یعنی مولا کو اس دن فکر تھی کہ کربلا ہو تاکہ تو آج آ کے حسین کی مجلس میں بیٹھے. آپ کا میرا رشتہ کیا ہے؟ عزاداری کا رشتہ ہے. دلوں کو کس نے جوڑا؟ حسین کے نام نے جوڑا. دعا کیجیے اسی طرح جب دنیا سے جائیں تو عالم برزخ میں بھی علی کی ایسی محفل ملے. خدا وہاں گھر دے جہاں اہل بیت کا گھر ہو. اور فرماتے مجلسوں میں اپنے مرحومین کو بلاخص یاد کیا کرو کیونکہ سب کا نام اعمال بند ہو جاتا ہے. یہ تو ہے جو اس کے نام اعمال میں ایک نیکی یہاں سے بھیج سکتا ہے. سلام کریں اپنے آقا کی مظلومیت میں. سب مل کے وعلا اصحاب حسین بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد
سلام ہو زینب کی لپی ہوئی چادر پہ، میرا سلام ہو قیدی بیبیوں کی زخمی کلائیوں پہ، میرا سلام ہو سکینہ کی یتیم پہ، حدیث و تاریخ میں تو بہنیں ملتی ہیں، ایک بہن کا نام معصومہ ہے، دوسری بہن کا نام زینب ہے، دونوں اپنے بھائیوں سے بڑا پیار کرتے تھے، ایک بھائی کی محبت میں بڑا سفر کر کے قم پہنچی، لیکن قم والوں نے اپنا لباس بدل دیا، کالا لباس اتارا، سفید لباس پہنا، تاکہ بہن کو پتہ نہ چلے کہ بھائی اب دنیا میں نہ رہے۔ اس بہن کا بھی بڑا استقبال ہوا، بازاروں کو سجایا گیا، جب یہ بی بی قم کے بازاروں سے گزرے، شیعوں نے بی بی پہ بڑے پھول برسائے، لیکن ایک بہن کربلا اس کا بھی بڑا استقبال ہوا، لیکن لوگوں نے پھولوں سے استقبال نہ کیا، اتنے زینب کو پتھر مارے کہ سر سے خون جاری تھا۔ ایک بہن نے بس سنا کہ بھائی دنیا سے جا چکے، وہی معصومائے قم سجدے میں گئے، رو کر کہنے لگی اے خدا جب میرا رضا نہ رہا تو بہن زندہ رہ کے کیا کرے گی؟ میں کہوں گا بی بی معصومہ آپ نے بس سنا تھا کہ امام رضا کو زہر دے گئے، او بی بی ذرا کربلا آئیے، زینب نے سنا نہیں تھا، وہ 70 قدموں سے دیکھ رہی تھی اور شبر مولا کے سینے پہ سوار تھا، رو کر کے رہے تھے نہ مارو، وہ اماں زہرا نے چکیا پیس کے بالا۔ فرمایا بی بی جب مدینے پہنچی، اماں کی قبر پہ گئی، بی بی زینب نے کوئی لمبے مصائب نہیں پڑے، سیدہ کی قبر پہ حسین کا خون بھرا کرتا رکھا، روایت کے جملے قبر زہرا میں زلزلہ آیا، زینب کرتا ہٹا، ماں برداشت نہ کرے گے، رو کر کہنے لگی اماں تو نے کرتا برداشت نہ کیا، لیکن میں نے آنکھوں سے دیکھا وہ شمر کے ہاتھ میں حسین کی داڑھی تھے۔ امام رضا کا فرمان ہے ابن شبیب، اے شبیب اگر رونا چاہتے ہو تو میرے دادا حسین پہ رویا کرو،
ایسے میرے دادا کو ذبح کیا گیا جیسے کسی حیوان کو ذبح کیا جاتا ہے، لیکن فرمایا میرے دادا کے ذبح کرنے میں اور ایک حیوان کے ذبح کرنے میں کئی فرق تھے کہ مولا رو بھی رہے تھے، بتا بھی رہے تھے کہ شبیب جب کوئی حیوان کو ذبح کرتا ہے اسے پہلے پانی پلاتا ہے، لیکن میرا بابا 3 دن کا پیاسا تھا، ظالم نے کوئی پانی نہیں پلایا، جب کوئی ذبح کرتا ہے پہلے چھری کو تیز کرتا ہے، لیکن میرے بابا کا گلا خنجر کند سے کاٹا گیا، وہ ظالم نے بار وار کیے تھے، وہ جب کوئی حیوان کو ذبح کرتا ہے کسی اور حیوان کے سامنے نہیں کرتا، لیکن کربلا میں بڑا ظلم ہوا، وہ بیٹیاں دیکھ رہی تھی، وہ زینب دیکھ رہی تھی، وہ ظالم بیویوں کے سامنے میرے دادا کا گلا ذبح کیا تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔